بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV. اکانومی پاکستان از ہینگنگ آن دا ٹینٹر ہک. آج کل یہ چھپ رہی ہیں چیزیں کہ اگر IMF نے نہ دیا تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. IMF نے 2-3 چیزیں جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی ہمیشہ سے وہ کی جاتی ہیں کہ سپلائی سائڈ کو مینیج کریں آپ اور ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر ایکویشن کریں تاکہ سبسڈیز اس کے اندر کہیں ہڈن نہ ہو، تاکہ ایک طبقے سے لے کے دوسرے کو نہ دینا پڑے. کیونکہ اگر فزیکل ایڈجسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اور براڈ بیس وغیرہ ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی نئی تازی بات نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 50 روپے چھوٹے کنزیومر کو سبسڈی دیں گے پیٹرول پہ، اور ظاہر ہے یہ کراس سبسڈائز ہوگی. بڑے سے لے کے چھوٹے کو دینا ایک طرح کا وہ بڑا سخت لفظ ہوتا ہے، رابن ہوڈ ٹائپ چیز بن جاتی ہے یہ. تو کیا IMF اس کو مانے گا اور کیا اس کو نیگوسیشنز پہ، کیونکہ اگر یہ چل پڑتی ہے تو اس کو مینیج کس طرح کریں گے پمپ کے اوپر جا کے؟ کون بتائے گا کہ موٹر سائیکل والے خرید کے لے گئے ہیں یا بڑی SUVs والے خرید کے کچھ پیسے دے کے؟ تو ایک اور پنڈورا باکس اس سے کھل بھی سکتا ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسے شخص موجود ہیں جو کہ آج ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا پہلے اس کا ہوتا تو پروگرام میں سے وہ پرانے گزشتہ پروگراموں میں سے میں دیکھوں گا، اگر کلپ کوئی ملا بھی تو نکال کے ہم لگائیں گے کہ گورنمنٹ کو جس شخص نے یہ سجیسٹ کیا آج ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس وقت آپ کو کیا یہ تھا کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جائے گا؟ دیکھیں طاہر، سبسڈی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف پاکستان جیسے ملکوں میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور اسپیشلی جو فیول کی سبسڈی ہے پیٹرول پہ، وہ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے، بلکہ لگتا کیا یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اس کی جنرل سبسڈی اس پہ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ بڑی گاڑی والے لے جاتے ہیں. اگر آپ ملک میں دیکھیں جو موٹر سائیکلز کی، رکشہ کی، جو 800 cc سے چھوٹی گاڑیاں ہیں، اگر آپ ان کی کنزمپشن دیکھیں، ان کی کنزمپشن ملا کے 50% سے کم بنتی ہے، جبکہ 30%. جبکہ بڑی گاڑیاں جو ہیں، بڑی گاڑیوں کی کنزمپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ریٹ جو ہے وہ جنرلی اس کو نیچے لے کے آتے ہیں تو جس نے زیادہ استعمال کرنا ہے وہ سارا فائدہ اٹھا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی ایز پارٹ آف اکنامک ایڈوائزری کونسل میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام سے 2 ویلر 3 ویلر چھوٹی گاڑیاں، ان کے لیے ایک پیٹرول کی اگر ہم اس پہ سبسڈی دینا چاہیں تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں. تمام گاڑیاں جو ہیں وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں کسی نہ کسی CNIC کے اگینسٹ. CNIC جو ہیں وہ سارے آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو سوشو اکنامک رجسٹری ہے وہاں پہ ان کے ایسٹس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. پاکستان میں 90 ملین صارفین جو ہیں ان کو بایو میٹرکلی ویریفائڈ سمز جو ہیں وہ ایشو ہوئی ہیں. یعنی آپ اس کو ریئل ٹائم پہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس کے نام پہ سم ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کو اگر بگ ڈیٹا کو ٹرائنگولیٹ کیا جائے تو بڑے آرام سے آپ فلٹر لگا کے. لیکن میرے پاس اب گاڑی CC کے لحاظ سے تو اس کیٹیگری سے شاید اوپر کی ہو، لیکن وہ 20 سال پرانی گاڑی ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ ہاں، یہ جو کراس سبسیڈائزیشن ہے وہ اگر ہم پچھلے سال اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے جبکہ اکنامک میل ڈاؤن اس طریقے کا نہیں تھا، جب روپے کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو شاید کراس سبسڈی کا اتنا امپیکٹ جو ہے وہ نہ آ رہا ہوتا. آج جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس فسکل ڈیفیسٹ بھی ہے، حکومت کے پاس جو فارن کرنسی ریزروز ہے اس کی کمی بھی ہے. IMF کے ساتھ جو ریویو ہے وہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے. تو وہاں پہ حکومت کو دکھانا ہے کہ وہ ریونیو کہاں سے آئے گا، اور اس کراس سبسڈی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو ایک بیک لیش ہے، ایک پوٹینشیل بیک لیش جو آ سکتا ہے. جو میں نے پلان دیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ ریٹ ایک ہی ہو پیٹرول پمپ پہ، اور جو چھوٹی گاڑی والا ہے یا جو 2 ویلر 3 ویلر والا اس کو ڈائریکٹلی اس کے فون کے ذریعے ڈائریکٹ پیمنٹ کر دی جائے اس ڈیٹا ٹرائنگولیشن کی مدد سے. یعنی ریٹ پیٹرول پمپ پہ ایک ہی ہو، وہ خاص 100 روپیہ ہو، وہ 200 ہو، وہ 400 ہو، اور اس کے بعد جو جن کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے ان کو کیش ٹرانسفر کر دی جائے. تو یہ تو اب اس طرح نہیں لگتا، یہ تو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ریٹ ہوگا
لوگ بائک پہ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے آپ کے نام پہ رجسٹر ہے, تو اس سے تو بڑا یہ مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی ون ٹائم پاسورڈ جو ہے اس کی شاید بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے, ایک ون ٹائم پاسورڈ آپ کو ملے گا اور اس کی مدد سے آپ ڈلوا سکیں گے جو ریٹ ڈفرینشیل ہے. اب یہ کتنی آسانی سے رول آؤٹ ہو جائے گا یہ دیکھنا پڑے گا. جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ نہیں, ٹیکسٹ میسج کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیکسٹ میسج کی کیا کہ وہ آپ کے فون پہ سم پہ آ جائے گا, سم پہ آ جائے اسے گا. ڈلوایا جائے گا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل آئی ایم ایف جو اس وقت آپ کو فزیکل ایڈجسٹمنٹ کی اور باقی ایڈجسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی, اس میں لگتا ہے آپ کو کہ یہ وائبل ہے بات؟ اس وقت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتیں اس وقت مارکیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی. دیکھیے اس فزیکل میئر ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے جن سے آپ لے رہے ہیں. اس وقت ہمیں جو بھی کام کرنا ہے خواہ وہ اچھا کریں یا برا کریں, میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے. یعنی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا کہ جی ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی وہ جو مسٹرسٹ ہے اس کو مزید اس خلیج کو وسیع کر دے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا اقدام ہے اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرگومنٹ بلڈ کر سکتی ہے کہ جی ہم ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہے ہیں, اور یہ کراس سبسڈی ہے جو کہ جتنی رقم سبسڈی میں دینی ہے اتنی رقم جو ہے وہ پیٹرول میں قیمتوں میں اضافہ کر کے پوری کر لی جائے گی, جس کا نیٹ امپیکٹ فسکل ریونیو پہ نہیں ہوگا. تو اگر اعتماد میں لے لیا جائے تو میرا خیال ہے اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل پروٹیکشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. نہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی تو ہے. ٹیکسٹائل والے بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ سبسڈی نہیں ہے. دیکھیے ٹیکسٹائل والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ انفلیشن کی وجہ سے اور ریسیشن کی وجہ سے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ مشکل ہو رہی ہے, اور وہاں پہ سوشل پروٹیکشن ہوئی نا. ایک طبقہ جو ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کو بینیفٹ دیا جائے, باقی جو ہیں ان کو مارکیٹ پرائسز جو ہیں پاس آن کر دی جائیں, بلکہ مارکیٹ پلس پرائسز پاس آن کر دی جائیں. سوشل پروٹیکشن ہوئی نہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کہتی؟ گورنمنٹ تو ظاہر ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اور ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن ہے. سوشل پروٹیکشن تو قیمتیں جو چینج ہو رہی ہیں مارکیٹ میں پیچھے جا کے, اس کا مثلا کل میں دیکھ رہا تھا کہ قیمتیں پھر کم ہوئی ہوئی, اور جس قیمت پہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا تھا وہ میرا خیال ہے 95 یا $100 کی تھی, پیچھے ٹچ کر کے ابھی شاید 70 پہ 77 کے قریب 70-80 کے درمیان کہیں چل رہی ہیں. تو وہ کدھر گئے؟ دیکھیے وہ آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ جو آپ کا پیٹرولیم سرکولر ڈیٹ ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے, اس کو کنٹین کرنا, اس میں جا رہا ہے. تو یہ جو ویل ہیڈ پہ پرائسز کی گیس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح پیٹرولیم میں گیس کے پورا ہو رہا ہے کیونکہ ایل پی جی امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے وہ تو پچھلی حکومت نے ایک فارمولہ جو ہے وہ حماد اظہر کے زمانے میں دے دیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کی ایل این جی, آپ کی جو انڈیجنس گیس ہے, ان سب کی ایک ایوریج ویٹڈ کاسٹ جو ہے وہ نکال لی جائے اور وہ پرائس جو ہے وہ دی جائے, تاکہ یہ جو اگین کراس سبسیڈائز ہو جائے کہ آپ کی جو قدرتی گیس ملک میں ڈسکور ہو رہی ہے اور جو امپورٹ کر رہی ہے اس کی پرائس کی ایک ایوریج بن جائے, اور میرا خیال ہے کہ حکومت اسی طرف جا رہی ہوگی. سب سے آخری بات, لمبا نہ ہو پروگرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جو سب سے بڑا اس وقت جو دنیا میں ریسیشن بھی آیا ہے وہ انرجی پرائسز کی وجہ سے. ہمیں پتہ ہے باقی چیزیں تو کنزمپشن اسی وجہ سے چینج ہو رہی ہے, اوپیک پلس وغیرہ سارا جو ہے جو یورپ میں ہے وہ انرجی پرائسز کی وجہ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انرجی پرائسز کے ساتھ ٹنکر کرنا چاہیے کسی طرح سے گورنمنٹ کو؟ اس وقت تو یہ ہے میں صرف سبسڈی کی بات نہیں کر رہا, اس وقت تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی مارکیٹ پرائسز ہیں وہ پاس آن کرنی پڑیں گی کنزیومرز پہ. ان میں جو لائف لائن کنزیومر ہیں, جو چھوٹی موٹر سائیکل والے ہیں, چھوٹی گاڑی والے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے باقی ساری چیزیں جو ہے پاس آن کرنا پڑیں گی, تاکہ آپ کا جو بیک لاگ ہے انرجی سرکولیٹ کا اس کو کنٹین کیا جا سکے. یہ ایک بلیک ہول تھا ہماری اکانومی میں, جس میں کہ آپ کا جو اس وقت کیومولیٹو بن چکا ہے انرجی سرکولیٹ, وہ تقریباً 4 ٹریلین روپی کو ٹچ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اتنے بڑے بلیک ہول کے ساتھ آپ اکانومی میں موو آن نہیں کر سکتے. تو اسے کنٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ.
آپٹیمسٹک ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت اگلے ایک آدھ ہفتے میں یا کبھی کبھار، کیونکہ جو باہر سے پول کرنے کی تھی یہ تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ ہم انرجی سے نکل رہے ہیں، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کی بات ہو رہی دیکھیے ہے یہ وہ تو ابھی تک نہیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہے، اور اس وقت یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ آپ کی ریلیونس جو ہے وہ کتنی ہے، اسپیشلی جو کچھ نئی ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں ایک بڑی خوش آئند بات ہوئی کہ سعودی عرب اور ایران کی مصالحت جو ہے وہ ہو گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا ریلیونٹ ہے ریجن کے لیے، اور پاکستان کو کتنا وہ ضروری سمجھتے ہیں گلف کنٹریز کہ اس کو ایک بیل آؤٹ دیں. اور اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے. میرے خیال میں اس وقت دوست ممالک جو ہیں وہ ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہیں کہ وہ جان سکیں کہ کون سی حکومت ہوگی جس کو کہ وہ oblige کریں. آخری کوئک اس کا آپ نے کیونکہ سیاسی کا، میں جسٹ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، ابھی جو چائنا کے ساتھ ہماری ان جو بات چیت ہوئی ہے اور وہ گئے بھی ہیں ہماری جو ہوتی ہے، اس کے بعد جو اعلانیہ جاری کیا گیا ہے اس کا ایک پیراگراف میں پڑھ رہا تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کا جو اسپوکس پرسن تھے وائس منسٹر سینئر پرسن ایڈمن کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اکنامک سیکیورٹی اور سوورینٹی کو چائنا جو ہے وہ فلی انشور کرے گا، بیک کرتے اور انشور کرے گا یہ تین چیزیں. تو اکنامک سیکیورٹی اگر وہ کرتے ہیں، پہلے بھی رول اوور انہوں نے کیے، تو دوسرا اعلان جو کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اور وہ میں باقاعدہ میں نے کوٹ بھی، ہم نے یہاں پہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے یہ ایک ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے، میڈیشن نہیں تھی. تو ڈو یو تھنک کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے بورڈ میں جو ویٹیج ہے ان کا، اس سے آئی ایم ایف کچھ معاہدے کی طرف اب چلا جائے گا؟ جی اللہ کرے ایسے ہو، چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس وقت ہم ایک امرجنگ جیو پولیٹیکل سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو اعلامیہ آیا ہے فارن منسٹر اور ڈپٹی فارن منسٹر کی میٹنگ کے بعد، ون ووڈ لائک ٹو سی کہ وہ مٹیریلائز ہو. یقیناً یہ خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کچھ اس طرف جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، اور آبویسلی چائنا کے ساتھ اگر تعلقات ہمارے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں، لگتا ہے. دیکھتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.